السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو موضوع ہمارا ادھورا رہ گیا یا اس کو پارٹ 1 پہ ہم لوگ کنکلوڈ کر دیے تھے، آج اسی موضوع پہ تھوڑا سا میں ایکسٹینشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر ہم ہمارے ایکچولی جو مہم ہے ہماری، کہ ہمارا جو کیمپین ہے اس کو ہم کس طرح سے جو ہے عمل میں لا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم لوگ نماز میں یا قرآن شریف کی جو ہے نا انڈیویجولی جب تلاوت کرتے رہتے، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے سمجھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے نا اگر اس کی ادائیگی کریں، یہ نماز میں جب امام صاحب جن آیاتوں کو دہراتے رہتے اگر اس کا مطلب ہم کو معلوم ہے تو، اور اس کی ادائیگی جب ہوتے رہتی تو اس کا ایسنس کچھ اور ہوتا ہے، اس کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، اور وہ چاہے وہ خوشی ہونے دو یا افسوس کا معاملہ ہونے دو، یعنی تو حالات کو ڈسٹرب کرنے والی کوئی سچویشنل معاملہ ہونے دو، ہمارے جو ہے نا احساسات کا جو ہے نا کچھ الگ ہی عالم رہتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ یہ ساری باتوں کو یا ان پرٹیکولر آیاتوں کو سمجھتے ہوئے اگر ہم اس کا امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے گئے، تو ایک تو ہماری نیت وہی ہے، ہمارے ارادے وہی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کی ذات اگر چاہے تو ہماری سمجھ میں جو ہے نا فرق آ جاتا ہے۔ جب ہماری توجہ یا ہمارا جو ہے انٹینشنز یا ہمارے کیا بولتے کوششیں یہ رہتی کہ اس آیاتوں میں انوالو ہو جائے اور اس کو بہترین سے بہترین طریقے سے سمجھے اور اس پہ جو ہے نا اس کی ادائیگی کرے، یہ سچویشن بنتا ہے۔ اور میجر بات کیا ہے بلکہ بولے تو، جب ہم عربک زبان کو سیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے کو صحیح یا غلط کا جو ہے نا اچھی طرح سے کلیئر کٹ اندازہ ہو جاتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سی بات کے لیے ممانعت کی گئی ہے یا کون سی بات کے لیے جو ہے نا پروموٹ کیا گیا ہوا ہے، یا کون سی بات کے لیے اللہ کی ذات جو ہے نا ہمارے کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے لیے جو ہے نا بتایا گیا ہے۔ یہ ساری باتوں کا جو ہے نا ہمارے کو اندازہ آ جاتا۔ اور قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ کئی معاملات کا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی باتوں کا جب اظہار کرتے رہتے، وہ ایسی جگہ پہ ایسے جگہ ہے جہاں پہ جو ہے نا بے ساختہ ہم چاہے نہ چاہے ہماری زبانوں سے یا ہمارے انٹینشنز کے بغیر بھی جو ہے نا وہاں پہ ماشاء اللہ بول کے نکل جاتا، کبھی سبحان اللہ بول کے نکل جاتا، کبھی الحمدللہ بول کے نکلنا ہے، یا ہماری اس کی ادائیگی کرنا بھی جو ہے نا کبھی کبھی ہم پہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور ویسے ٹائم پہ کئی جگہوں پہ جو ہے نا کبھی اللہ کے عذاب کے بارے میں سنتے ہیں، یا کسی بھی عذاب پہ ہوا اس پہ سنتے ہیں، یا کسی جو ہے نا تلخ معاملات کا ذکر ہوتا ہے، یا اللہ کے خیر کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے، یا اس کے جاہ و جلال کے بارے میں جب ذکر ہوتا ہے، تو ہماری زبان سے بے ساختہ جو ہے نا اللہ اکبر بول کے نکل جاتا۔ یعنی یہ ساری کیفیتیں ہمارے اندر آنا بول کے اگر ہم چاہ رہے ہیں تو ہر حال میں ہم کو جو ہے نا زبان کے اندر وہ گرپ ہونا چاہیے، وہ کنٹرول ہونا چاہیے، وہ سمجھ ہونا چاہیے، وہ صلاحیتیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اسی طرح سے یہ جو اولڈ ٹریڈیشنل پریکٹسز چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر ہم اسی طرح سے اسی پہ کانسنٹریٹ کر کے اگر ہم ایسا ہی جو ہے جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو، جتنا کر رہے ہیں ہم وہی بہت ہے، بلکہ اگر ہم چل رہے ہیں تو ہم کوئی اللہ کی ذات پاک من اعوذ باللہ من ذالک ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر، الٹا جو ہے نا ہم سب کچھ کرتے ہوئے بھی گناہوں میں پڑ رہے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی گناہوں میں پڑ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس لاکھوں بہانے ہیں، لاکھوں وجوہات ہیں کہ فلاں جگہ میں فلاں تفسیر میں یا فلاں ترجمے میں جو ہے نا ایسا بول دیا، ہمارے کو اسکیپنگ کے لیے فلاں راستے دکھا دیے، بلکہ ہمارے اندر جو ہے نا یہ یعنی ایکسکیوزز ہمارے پاس ریڈی ہے۔ کیا یہی ہمارا ایمان ہے، یا کیا یہی ہمارا دین ہے جو ہمارے کو ایکچولی فالو کرنا چاہیے؟ یار کب تک جو ہے نا ہم لوگ اسی طرح سے پرانے ٹریڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے آئیں گے؟ بھائی ہمارے اندر بھی تو شعور ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے، اور ہم ظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے ایک لینگویج کو سمجھنے کی، یہ لینگویج اگر سمجھ لیے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم لوگ ان سے بہترین طریقے سے جو ہے نا جو ایگزسٹنگ لوگ جب جانتے ہیں لینگویج کو سمجھتے ہیں ان سے بھی بہتر سمجھتے ہوں گے، کیونکہ ہم جو ہے نا دماغوں سے نہیں سوچتے، ہم دل سے سوچتے ہیں۔ ہم دل سے سوچنے میں اور دماغوں سے سوچنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب ہم دل سے سوچنا شروع کریں تو اندازہ لگائیے کہ ہمارا اللہ کی ذات کے ساتھ میں جڑنے کا لیول کس طرح کا ہوگا، اور ہم ان باتوں میں اللہ کی کہی گئی باتوں کو سمجھتے ہوئے ہم کس قدر اس کے اندر انوالو ہو جا سکتے ہیں، اس بات کا اندازہ لگائیے۔ اور ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد میں ہمارے یعنی ایمان کی فرنیشنگ کا کیا لیول ہو سکتا ہے اس وقت،
ہمارے ایمان کا جو ہے نا لیول کیا ہو سکتا ہے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کیا اس کا؟ ہم جو ہے نا صرف سنی سنائی باتوں پہ ایمان لا کے ہم اتنا کر رہے ہیں، تو ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں بھی اگر امپلیمنٹیشن پہ آ گئے تو پھر یعنی ہمارے جیسا سمجھنے والا، ہمارے جیسا امپلیمنٹیشن کرنے والا کون رہ جاتا؟ سیدھی سیدھی بات ہے. اب یہ ہمارے احساسات پہ یعنی تو ہماری ذمہ داریوں پہ، یا ہم کس حد تک اس بات کی تسلیم کرتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم کہاں تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس کو. ہم زبانی جمع خرچ کا ایمان لے کے کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہو گیا بول کے، اور ہمارے بچوں کو صاحبوں کو لگا کے عربی سکھا کے میرا بچہ پڑھتا ہے، بہترین طریقے سے پڑھتا ہے، اتنے سورے یاد ہے، اتنے فلاں یاد ہے، اتنے آیاتیں یاد ہے، اتنی احادیث یاد ہے، خالی یہ بولنے تو جانے سے ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے؟ یا اس کے اندر ہماری جو ہے نا ہمارا انوالومنٹ اور مزید بڑھ جاتا ہے؟ اس بات کی جو ہے نا ہماری سوچ ہے، ہماری توجہ ان باتوں کی طرف کیوں نہیں جا رہی ہے؟ اگر جا رہی بھی تو ہم کس بات کے لیے جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، انٹرنیٹ ہے اور لوگوں سے کانٹیکٹس ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں چاہے تو. کرنا ہے اگر ہم جستجو اگر ایک مرتبہ اس کو لے لیے اور ہم اس کو جو ہے نا اگر اس کا ارادہ کر لیے تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر ہماری مدد کر سکتا ہے. ہم کیوں یہ بار بار یہی سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیسا ہو سکتا، یہ اتنے لمبے چوڑے کہانیاں ہیں، اتنا بڑا پروسیس ہے، فلاں ہے، یہ ہے، بلکہ بہت سارے شیطانی وسوسے جو ہے نا اور ہماری نفس کی جو ہے نا کارگزاری اتنی رہتی کہ ہر جگہ ہمارے کو اڑنگ مارنے کے واسطے جاتے ہی رہتا. تو ایک بات یاد رکھنا، اس سے پہلے کب کی کون بولے تھے میرے کو صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، وہ کیا بولے، میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے ہیں کارواں بنتا گیا ہے. اور اسی طرح سے ہم اگر ایک مرتبہ ڈیٹرمائن کر لیے، ہم ایک مرتبہ ڈیسائیڈ کر لیے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں؟ ارے بھائی، ہم ایک ایسا کام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کی ذات کو، اس کے رسول کو، اس کی ذات کو جو ہے نا یعنی بے تحاشا مسرت والی بات ہے. یہ ہماری آنے والی نسلوں کو جو ہے نا ایک بہترین طریقے سے ہم ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا تحفہ دے سکتے ہیں. ہم لوگ کیا ہم یہ بات کو آج ریئلائز کرنے کے واسطے تیار ہیں؟ کیا ہم یہ باتوں کو سمجھ کے ہم اب کی نسلوں کو، اپنے آپ کو، ہماری نسلوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو جو ہے نا ہمارے اسلام کے لیے، ہمارے دین کے لیے کیا ہم پریپیئر کرنے کے واسطے تیار ہیں؟ یا ہم زبردستی یہ سوچتے رہ گئے کہ یا بھائی یہ میرا کام نہیں ہوتا، یہ فلاں کا نہیں ہوتا، جو اس کا ٹھیکہ لے کے رکھے ہوئے اسلام کے ٹھیکیدار جو ہے وہ لوگ ہی جو ہے نا یہ کام جو ہے نا عمل میں لانا. بلکہ بولے تو پچھلے 1400+ سال سے ہم اسی انتظار میں ہیں. آج ہم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پہ لازم ہے؟ ہم کب تک منہ چھپاتے پھریں گے؟ کب تک ہم بھاگتے پھریں گے اپنی ذمہ داریوں سے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل کے دن جا کے اللہ کی ذات کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا بولیں گے؟ بھائی دنیا میں اتنے اڑانا مار دیا، میں اتنے جو ہے نا کامیابی حاصل کر دیا، لیکن تیری ذات پاک کی طرف، تیرے دین کے معاملے میں جو ہے نا میں کچھ بھی نہیں کر لیا، بلکہ بولیں گے میں جا کے کیا کریں گے آخر؟ یا ہمارے حوصلوں کو، ہمارے ارادوں کو بلند کرتے ہوئے، اللہ کی مدد کو طلب کرتے ہوئے ہم اس مہم کو جو ہے نا انجام تک پہنچانے میں ہم ایڑی چوٹی لگا دیں گے؟ کیا ہم یہ ڈٹرمنیشن کرنے کے واسطے تیار ہے؟ کیا سچ میں ہمارا دین، ہمارا ایمان اس بلندیوں کو چھونے کے لیے تیار ہے؟ یہ بات ایک مرتبہ سوچ لیجئے. کیا سچ میں ہم اللہ کی ذات کے سامنے اس کی کہے گئے الفاظ کو اسی کے سامنے یعنی اس کے معنوں کے ساتھ میں اس کو ریئلائزیشن کرتے ہوئے ادائیگی کرنے کے واسطے تیار ہے؟ کیا ہم جس طرح سے بتایا گیا ہے قرآن پاک میں اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو باتیں بتائی گئی ہے اس کو پراپرلی عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ایک پراپر ایمان کے راستے پہ، اسلام کے راستے پہ لے کے جانے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ اگر نہیں ہے خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ تو وہ ہمارے مسلمان ہونے پہ ہی سب سے بڑا سوال ہے. اگر ہے تو ہمت مردہ مدد مولا ہے. چلو ایک کچھ بھی ہونے کا نہیں ہے، کچھ بھی جانے کا نہیں ہے. ہماری زیادہ سے زیادہ ہماری ایک کوشش جو ہے نا ناکامیاب ہوتی ہوں گی، نعوذ باللہ من ذالک. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا نا. ہمارے ایفرٹس، ہم جس معاملے کو لے کے، جس مہم کو لے کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، کیا ہم یعنی اتنی توقع ہمارے رب کی ذات پاک سے یہ نہیں رکھ سکتے؟
ہمارے رحمان اور رحیم سے، ہمارے کریم سے ہم اتنی توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اس کی مدد ہر حال میں ہمارے پاس ہاتھ رہیں گے، بلکہ ہم اتنا جو ہے نا ڈٹرمنیشن لے کے نہیں جا سکتے. یہ ممکن ہے بھائی لوگ، یہ ہر حال میں ممکن ہے. ہم چاہے کچھ بھی کر لو، ہم چھوٹا سا بھی اگر ہم نیت بھی کر لیے تو بھی اللہ کی ذات اس کا اجر دینے والی ہے. آفٹر آل ایک نیت بھی کر لیے تو اجر دینے والی ہے. اگر ہم اس مہم کو ساتھ لے کے اگر جا رہے ہیں تو اس کی مدد کہاں تک نہیں مل سکتی اور کیسے نہیں مل سکتی. ہمارے ارادے نیک ہیں، ہمارے نیتیں نیک ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ کی ذات زیادہ بات کرے، زیادہ بولے تو اس کے فرشتوں کو انگیج کرا دیتا ہمارے ساتھ میں. اگر ہم یعنی ان باتوں پہ ہمارے کو ڈاؤٹ ہے تو ہمارے ایمان پہ ہی ڈاؤٹ ہے ہمارے کو. ہم ایک مرتبہ جستجو کریں. ہم ہی نہیں، خالی اردو سپیکنگ نہیں بلکہ دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مسلمان بھائیاں ہیں، بہنیں ہیں، جو بھی ہے، ساروں کو جو ہے نا ان کے پاس تک ہماری عربی زبان سیکھنے کی سہولتوں کو پہنچانا ہمارا ابھی ڈٹرمنیشن ہے. یہ چاہے ہم کچھ بھی کرو، کسی بھی صورت میں، چاہے کیا بھی ہونے تو ہم اس کو عمل میں لے کے آنے کا ہے. اور یہ قطعی طور پہ یہ نہیں سوچنا مٹھی بھر لوگ کیا کر لے سکتے. ابھی میں ایک شعر پڑھ کے سنایا، میں اکیلا ہی چلا تھا منزل جانب مگر. ہم اکیلے ہی چلتے ہیں، ہم اکیلے ہی نکلتے ہیں. اللہ کی ذات اگر ان لوگوں کو جو ہے نا اللہ کی ذات اگر ہم سب کو ہدایت دیا تو وہ خود بخود اپنی طرف سے ہمارے مہم میں شریک ہوتے ہیں. اور یہ وقت انشاءاللہ یہ ہر بات کی گواہی دے گا. وقت آنے والا وقت جو ہے نا اس ہر بات کی گواہی دے گا. میرے کو یہ ڈر نہیں ہے. میرے کو آج میں جو ہے یا ہم آپ چند لوگوں کو مٹھی بھر لوگوں کو لے کے جو ہے نا یہ مہم کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ میرے اندر ڈر نہیں ہے. میرے اندر ایک ہمت ہے، ہمارے سب کے اندر وہ ہمت ہے. ڈیفینیٹلی ہمارا رب جو ہے نا کسی بھی صورت میں جو ہے نا اس کے اندر مددگار رہیں گا اور اس بات کو جو ہے نا کامیاب کر کے دکھائیں گا. کیونکہ یہ بات آپ کی، میری، ہمارے اولاد کی ہے. صرف ہمارے ارد گرد پھرنے والی بات نہیں ہوتی. یہ سارے کی ساری باتیں جو ہے نا ساری امت کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے، دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. ہم ہماری زبان کو، ہماری عربی زبان کو، ہمارے قرآن کو، ہمارے احادیث کو جو ہے نا ان لوگوں کے یعنی ہمارے بچوں کے ہمارے اندر، ہمارے نس نس میں ان لوگوں کی گھٹی میں ڈال کے جو ہے نا ان لوگوں کو سکھانا ہے، تاکہ وہ لوگ اسلام پہ پراپر طریقے سے جو ہے نا عمل کر سکے اور بتائے گئے راستوں پہ صحیح طریقے سے چل سکے. تاکہ ہمارے کو بار بار یہ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ایسا ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تلاوتیں کرو، کیا بولتے ہیں وہ فطرہ دو، زکات دو، حج کرو، عمرے کرو. یہ ساری باتیں بار بار ان لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی. ایک مرتبہ انسان خود ہی سے سیکھ لیا یہ فرائض اسلام کے ہیں، یہ احکامات ہمارے دین کے ہیں، یہ ہمارے کو فالو کرنا ہے. کا مطلب کیا ہے؟ فالو کرنا ہے. That's it. ایک مرتبہ یعنی ہم سب یہ ساری باتوں کو جان لیے اور ان ساری باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیے تو ظاہر سی بات ہے ہماری آنے والی نسلیں وہی کریں گے. ہم کو جو دیکھ رہا ہے دوسرا مسلمان وہی کریں گا. یہ جو پرانی جو پریکٹسز ہے، جو ہماری ڈیپینڈنسی ہے، یہ ختم ہو جائیں گی. ہم جو ہے نا بار بار مفسرین پہ جو ترجمہ کار ہے ان لوگوں کے پر جا کے جو ہے نا بولا یہ ایسا بول دیے، ایسا بولے تو میں ایسا ہی کرتا ہوں، میں ویسا بولے تو ویسا کرتا ہوں، بولے تھے. یہ زبردستی کے ہمارے کانفلکٹس لے کے جو ہے نا ہم چلنے کے بدلے میں ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس اتنا آ جاتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دیا. اشرف المخلوقات بنا کے صرف اور صرف انسان کو سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دیا، صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیا. بھائی ہمارے دماغوں کو کھلا رکھیں گے، اللہ کی ذات کی مدد مانگیں گے، ڈیفینیٹلی وہ ہر حال میں مدد کرنے والا ہے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جو ہے نا وہ خود رہنمائی کر سکتا ہے. ہمارے کو کسی اور کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ایک مرتبہ ہمارے اندر لینگویج کی ایفیشنسی آ گئی، لینگویج کا کنٹرول آ گیا تو خود بخود ہمارے کو باتیں سمجھ میں آتے رہیں گے. کیا پتا نہیں کس کی ذہنیت اللہ تعالیٰ کیسا رکھا، کس کا ذہن کتنا پاورفل چلتا ہے، کتنا بہترین طریقے سے ایک بات کو دوسری بات کو انٹیگریٹ کر سکتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہم جو ہے نا اب یہ بنائے سو رول ہے، اس پہ ہی چلنا، یہ کرنا وہ کرنا. ڈیفینیٹلی اسلام کے جو احکامات ہیں وہ احکامات 100% وہی ہے، لیکن ہم ان ڈیٹیلی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیا نہیں. بھائی میں یہ فلاں طریقہ ہی اپناتا ہوں، تو وہ فلاں طریقہ ہی اپناتا ہوں، میں ایسا ہی جاتا ہوں، میں ویسے ہی جاتا ہوں، بلکہ بولا تو بھائی اس کی اپنی سمجھ پہ ڈیپینڈ ہے. اوکے جاتا ہے تو جا، جس راستے کو چنا ہے وہ وہی راستہ اپنا کے جا،
لیکن الٹیمیٹلی ہمارے سارے راستے جا کے ایک ہی جگہ ملتے ہیں. ہمارے سب کا جو ہے نا انٹینشن ایک ہی ہے. ہم سب کا جو ہے نا ایم ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو, اس کے رسول کی ذات کو راضی کر لینا ہے, اور اس کے قرآن کو, اس کے احادیث کو جو ہے نا سمجھ کے اس طور طریقے پہ ہماری زندگی کو جو ہے نا لے کے جانا ہے. ایک سمپل سی بات کو جو ہے نا ایک بڑا ایشو بنا کے اس کو زبردستی جو ہے نا لوگوں کے دماغوں میں ٹھوس ٹھوس کے بھائی ایسا ہی کرے تو ایسا ہی کرنا, ویسا کرے تو ویسے ہی کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا بولتے جانے کے بدلے میں اس کے اندر خود ہی سے ہم یہ کیپیسٹیز کیوں پیدا نہ کرے کہ وہ جو ہے نا اپنی خود ہی سے سوچے, خود ہی سے سمجھے اور اپنا عمل خود کرے. یہ کوششیں ممکن ہیں. یہ جب ہم سب مل کے اجتماعی طور پہ اگر ہم یہ مہم کو چھیڑ رہے ہیں, تو اگر یہ مہم کو اگر ہم سکسیسفل کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں بھائی, میں بتا رہا ہوں نا, ہم اگر 10 لوگ بھی جڑے, ایک بھی جڑا, 10 لوگ بھی جڑے, 10 لوگ کے ساتھ میں صرف 10 لوگ بھی, ایک کے ساتھ ایک بندہ بھی جڑا, یا ایک کے ساتھ اس کی ایک کی فیملی بھی جڑ گئی, ہمارے لیے کافی ہے بھائی, ہمارے لیے یہ کافی ہے. اگر اللہ کی ذات اگر ان لوگوں کو باقی لوگوں کو بھی اگر ہدایت دی ہے, ہدایت دیتا ہے یا دے رکھا ہے یا دینے والا ہے, ختم. ان لوگوں کی اپنی مرضی ہے. اللہ کی ذات اگر ایک مرتبہ ہدایت دے دیا تو ان لوگ کو لا محالہ ادھر آنا ہی آنا ہے. اور ہمارے کو زبردستی جو ہے نا یہ احساس کم تری میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی ہم اتنی کوشش کرے بھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, ارے بھائی یہ پورا سٹبن ہو گئے لوگ, یہ لوگ جو ہے نا کچھ بھی نہیں سمجھتے, نہیں جانتے. ارے بھائی چھوڑ دو نا, ہم تیار ہیں نا, ہم تیار ہیں, ہم مٹھی بھر لوگ تیار ہیں اللہ کی ذات کے پیغام کو جو ہے نا پراپر انداز میں پہنچانے کے واسطے, یا اس کے کلام کو جو ہے نا پراپر انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے, یا اس زبان کو سمجھانے کے لیے, سیکھنے کے لیے, سمجھانے کی کوششوں کرنے کے لیے ہم مٹھی بھر لوگ کافی ہیں. مٹھی بھر لوگوں میں سے بھائی ہمارے اپنے اپنے فیملیز بھی اگر سدھر گئے, اگر اپنے فیملیز بھی جو ہے نا ان باتوں پہ اگر عمل کرنا شروع کر دیا تو کافی ہے بھائی, کافی ہے. بول رہا ہوں بھائی, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اللہ کی ذات اگر چاہے تو وہ لوگ بھی ہمارے قافلے میں جڑ جاتے, نہیں جڑ رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے نیتوں کو دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ, ہماری نیتوں کو دیکھنے والا ہے. ایک جڑا تو بھی وہی اجر دے گا, 1,00,000 جڑے تو بھی اجر دے گا, آخرت تک, یعنی آخرت تک بھی جو بھی جڑا تو بھی وہی اجر دے گا. سوری, کیونکہ ہمارے انٹینشنز اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. تو ویسے ٹائم پہ ہم کو کسی بات کو لے کے ڈرنا کیا, ہمارے کو خوف کس بات کا. انشاءاللہ چلیے ابھی اس کے لیے بسم اللہ کریں گے. ابھی آنے والے نیکسٹ اس کے کنٹینیوشن میں وہ کس طرح سے جو ہے نا ہم امپلیمنٹ کرنے ہیں, یا کن کن کو جو ہے نا کس طرح سے ہم ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, کیا پاسبلٹیز ہیں, ہم وہ چیک کریں گے. میں ڈیٹیل بتا دوں گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد میں پھر ہم کس طرح سے اس کے اوپر ڈسکشنز کرنا ہے, یا اپنی سمجھ کے لحاظ سے آگے بڑھنا ہے, کوئی بات نہیں ہے. جس کو جیسا سمجھ میں آتا لے کے جا سکتا, اپنے کیپیسٹیز کے لحاظ سے, اپنے سرکل کے لحاظ سے, وہ جو بندہ جیسا لے کے جانا ہے لے کے جاؤ, کوئی پرابلم نہیں ہے. کہاں پر بھی کوئی بھی معاملات میں اگر کہیں پر بھی اگر ہرڈلز آ رہے ہیں, وی آر ہیئر, ہم لوگ یہاں ہیں, اس کو ڈسکس کریں گے, اور اس کے جو ہے نا آسان راستے کیا ہے ہم لوگ ڈھونڈ کے نکالیں گے, اور ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہوئے جائیں گے. تو اسی سلسلے میں کچھ پوائنٹس لسٹ کر کے رکھا ہوا ہوں. انشاءاللہ میں ابھی آپ کے سامنے ان ساری باتوں کو جو ہے نا یعنی ڈیٹیلنگ کرتا ہوں. میں جو ہے ایک بات کو جو ہے نا ایڈ کرنا ہے اس کے اندر, وہ جو ہے میرے جاننے پہچاننے والے لوگوں میں اور کچھ باہر کے لوگوں کو بھی جو ہے نا میں جانتا ہوں, یا غیبانہ طریقے سے بھی جانتا ہوں, اور کچھ لوگوں کو پرسنلی بھی جانتا ہوں, جو کم سے کم ہماری جس طرح کی سوچ ہے کہ عربی تعلیم جو ہے نا اپنے اولادوں کو دینا ضروری ہے, اس سوچ پہ جو ہے نا آلریڈی وہ لوگ کئی سارے لوگ جو ہے نا عمل کر رہے ہیں. اور لوگوں کی کوششیں یہ ہے کہ ان کے اولادوں کو یا ان کے جاننے پہچان کے لوگوں کو جو ہے نا پراپر طریقے سے عربی سکھانے کی کوشش ان لوگوں سے بھی جو ہے نا وہ لوگ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ ان لوگوں کو بھی جو ہے نا کامیاب کرے, اور ان لوگوں کی کوششوں کو جو ہے نا اور بلند درجات تک پہنچائے انشاءاللہ. اسی طرح سے ہم لوگ جو ہے نا فردر ہماری کوششیں بھی جو ہے نا ان لوگوں کی کوششوں میں ہماری کوششیں ایڈیشن سمجھ کے جائیں گے انشاءاللہ. پھر ابھی جو ڈیٹیلنگ ہے میں انشاءاللہ کر رہا ہوں. ابھی یہ ہمارا پہلا ٹاسک ہے مدرسوں کا جو ایکچوئل ایجوکیشن سسٹم ہے, ایجوکیشن جو پیٹرن ہے, اس کو جو ہے نا کسی بھی صورت حال میں ہم کس سے بات کرتے, کیسا بات کرتے, کس کو کیسا کنوینس کرتے, کیا ہے, لیکن اس کو جو ہے نا ایک مرتبہ ریویو کرانا ضروری ہے.
اس میں سے جو ہے یہ علماء کرام کو کس طرح سے ہم کنوینس کر سکتے، یا جن کے جو ہے نا تعلقات ہے یا پاسبل جو ہے نا وہ لوگ ریچ ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے پاس تک، وہ لوگ اس بات کی ذمہ داری لے کے وہ لوگ سے ذرا سے بات کر کے دیکھیے کہ آخر ہم لوگ اس کو جو ہے نا کس طرح سے عمل میں لا سکتے، تاکہ ان مدرسوں میں جو بچوں کو جو ہے نا پہلے حفظ کرا رہے ہیں، حفظ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو ہے نا زبان کی تھوڑی سی بھی جو ہے عربی زبان کو پراپرلی سمجھنے کے لیے اس انداز میں کچھ اگر وہ لوگ ایڈیشنز کروا سکتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو ہے بچے اس یعنی حفظ شروع کرے جب سے جو ہے لینگویج کو آہستہ آہستہ جو ہے نا سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ لوگ، اور جیسا جیسا ان لوگوں کا حفظ چلتے رہتا ہے ان لوگوں کے اندر بھی جو ہے نا اس لینگویج کی ایفیشینسی آتے رہتی، اور ان کو اس حفظ میں بھی جو ہے نا اچھی خاصی مدد ملتے رہتی، تاکہ ان باتوں کو صحیح طرح سے سمجھ سکے۔ اور خاص کر جن لوگوں کو ان علماء کرام سے جو ہے تعلقات ہے یا ان لوگوں کے ریچ میں ہے، وہ لوگ سے گزارش ہے، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا ان سے ایک مرتبہ جو ہے ایک یا دو مرتبہ جتنے مرتبہ بھی ان لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ سمجھائیے، تاکہ وہ لوگ جو ہے ان لوگوں کے ایگزسٹنگ پیٹرنس ہے ایڈوکیشن سسٹم کے مدرسوں میں، اس پیٹرن میں جو ہے نا کچھ ایڈیشنس کر سکے، یا نہیں تو اگر اس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ایک یعنی ایڈیشنل کلاسز کے طور پہ تو بھی جو ہے نا اس کو اس کے اندر انوالو کر کے ان لوگوں کے جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ سلسلے کو جو ہے نا تھوڑا سا ریگولیٹ کر سکتے ہیں، اور تاکہ وہ لوگ جو ہے نا عربی زبان کو شروع سے ہی سیکھنا شروع کر سکتے ہیں۔ اور ابھی فی الوقت خاص کر ہندوستان میں یا سارے عالم میں جتنے بھی عالم لوگ ہیں، اگر وہ لوگ انفرادی طور پہ اگر اس مہم میں اگر حصہ بن کے وہ لوگ جس طرح کے ہم جس طرح سے بولے ہیں ابھی مدرسوں میں جو ہے نا اسپیشلی اس کی خاص کر ضرورت ہے، تاکہ جو بچے جو ہے نا حفظ کر رہے ہیں ان لوگ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، اسی طرح سے وہ لوگ اگر اس کا بھی حصہ بنتے ہوئے عام انسان کی زندگیوں کا بھی اگر حصہ بن سکتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا۔ وہ لوگ اگر کیا بولتے اپنی خودی سے بھی اگر نہیں آنا چاہ رہے ہیں یا اس مہم میں جڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، یا کوئی کمرشل پراسپیکٹو میں بھی اگر وہ لوگ جڑنا چاہ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو ہے نا اپنے آس پاس کے جو ہے مساجد ہے یا جو بھی محلے کے جو بڑے لوگ ہیں ان لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے جو ہے نا وہ لوگ اس معاملے کو تھوڑا سا جو ہے نا کمرشل وے میں بھی جو ہے نا لے کے جا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ کمرشل وے میں بھی جو ہے آلریڈی کئی والدین جو ہیں اپنے اولادوں کو کمرشلی بھی جو ہے نا استادوں کو رکھ کے عربی سیکھنے لگا رہے ہیں، یعنی عربی زبان سے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا عربی جو ریگولر عربی جو ہم سیکھتے ہیں خالی پڑھنا اور لکھنے کی لیکن سمجھنے کی نہیں جو سیکھ رہے ہیں، تو ایسے جو انڈیویجولس ہیں جو عربی جانتے ہیں وہ لوگ جو ہے نا پراپر عربک سکھانے کے اندر جو ہے نا مدد کر سکتے ہیں، تو ویسے لوگوں سے جو ہے ہم لوگ ہمارے تعلقات کو بڑھائیں اور ان لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا ان لوگوں کو انفلوئنس کرے، چاہے وہ فری لانس بھی اگر کرنا چاہ رہے ہیں یعنی مطلب فری فنڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، یا نہیں کمرشیل پراسپیکٹو میں بھی اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی اس کے جو ہے نا ہم لوگ کچھ نہ کچھ انتظام کر سکتے ہیں، یا نہیں تو وہاں کے محلے کے جو مسجدیں ہیں ان لوگوں کے ذریعے جو ہے نا ان لوگوں کو جو بھی کمپنسیشن دلوا سکتے ہیں ہم لوگ وہ دلوا سکتے ہیں، یا اس کی بھی جو بات ہے اس کی بھی ڈیٹیلنگ ہے میں الگ سے کرتا ہوں میں ابھی۔ خاص کر میں یہ حافظوں پہ جو ہے نا کیوں زیادہ انسسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جتنے بھی حافظ قرآن یا ابھی جو حفظ کر رہے ہیں بچے، اگر یہ لوگ ایک مرتبہ جو ہے نا عربی زبان کو پراپرلی سیکھنا شروع کر دیا تو ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ عربی زبان کو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے سے 6 مہینے کے اندر یا 1 سال کے اندر جو ہے نا وہ لوگ پرفیکشن حاصل کر لے سکتے ہیں، لیکن انیشیلی جو 3 منتھس ہے یا 6 منتھس کا ود ان ڈیوریشن ہے، یا ڈیوریشن کے اندر ان لوگوں کے پاس کم سے کم اتنی کیپیسٹی آتی کہ بیسکس آف عربک جو ہے نا وہ لوگ سکھانا شروع کر سکتے ہیں، یا بیسک کنورزیشن عربک میں جو ہے نا وہ لوگ سکھانا شروع کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں پہ حفظ کرتے کرتے جو ہے نا اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کے جو ہے انڈیویجولی فیملیز کے ساتھ اٹیچ ہوتے یا مساجد کے ساتھ اٹیچ ہو کے جو ہے نا یہ پریکٹس کو جو ہے نا کنٹینیوشن میں رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم لوگ جو ہے ان مساجد والوں سے بھی ہم یہ نیگوشیشنز کرا سکتے، یا نہیں تو انڈیویجول پیرنٹس سے بھی ہم لوگ، یعنی ہم لوگ کرانے کا کیا ہے، پیرنٹس خود اگری کر لیتے کہ اگر مکمل طور پہ اگر ان کے اولادوں کو جو ہے نا اگر وہ عربک سکھا رہے ہیں تو کون سے پیرنٹس جو ہے نا خوش نہیں ہو سکتے، یعنی اس طرح سے جو ہے اگر وہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں وہ بچے بھی اگر 3 سے 6 مہینے کے اندر جو اگر تھوڑا سا یعنی ایک 30% 50% بھی اگر عربک سیکھ کے یہ نئے بچوں کو جو ہے نا
اگر انیشیشن کرنا چاہ رہے تو بھی کر سکتے ہیں، جہاں تک وہ لوگ عربک میں پرفیکشن ہوا تھا کہ لوگ ایٹ لیسٹ بیسک تو بھی سیکھ کے رہتے. یہ ایک جو ہے نا ایک اور ایک پراسپیکٹیو ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا میں زیادہ جو حفظ کر رہے ہیں بچے ان لوگوں پہ جو ہے نا زیادہ توجہ دے رہا ہوں، تاکہ وہ ان لوگوں کا پراپر یوٹیلائزیشن ہو جائے. اور ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ غریب بچے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ان لوگوں کو ہم اگر یا عربی سکھانے کے لیے اگر ہم لوگ ان لوگ کو انگیج کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو اگر کچھ کمپنسیشن کر دیا تو ان لوگوں کے فیملی یعنی کے لیے ان لوگوں کے فیملیز کے لیے نہ کچھ مدد بھی ہو جاتی. یہ بھی ایک پراسپیکٹیو سے بھی جو ہے نا میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، یہ سیکھ لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھا میں. تو آپ لوگ اس پوائنٹ آف ویو پہ بھی جو ہے نا تھوڑا غور و فکر کر سکتے ہیں. اور جو لوگ کنورزیشنل عربک کو پراپر طریقے سے جانتے ہیں، جیسے عالم دین ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، اور وہ لوگ اگر انڈیویجولی پرسنلی اگر ان سارے مقامات پہ اگر ریچ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ لوگ وہاں کے اپنے لوکل مسجدوں کے ساتھ میں مل کے، یعنی تو لوکل جو گروپس ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا آن لائن کلاسز بھی وہ لوگ شروع کر سکتے ہیں. آن لائن کلاسز بھی جو ہے ادھر میکسیمم لیول پہ ہماری کوشش یہی رہنا چاہیے کہ یہ فری میں ہو جائے اور فری میں رہنا چاہیے. کوئی ایک گروپ یا کوئی ایک مسجد والے یا مسجد کے گروپ جو ہے نا یہ لوگوں کی ذمہ داری لے کے ان لوگوں کی فنڈنگ اگر کر دیے، اگر وہ لوگ کمرشیل پراسپیکٹیو میں اگر جانا چاہ رہے ہیں تو ان لوگوں کی فنڈنگ کے لیے جو ہے نا وہاں کا انتظام ہو سکتا ہے، وہیں کے لوکل مسجد سے یا وہاں کے لوکل گروپ سے جو ہے نا ان لوگوں کا فنڈنگ کا انتظام کر لے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ لوگ نہیں اگر فری میں پڑھانا چاہ رہے ہیں تو وہ لوگ جو ہے نا اپنے انڈیویجول کلاسز بھی شروع کر سکتے ہیں، وہاں پہ لوکل پہ آن لائن کلاسز بھی شروع کر سکتے ہیں. جو چینلز یا جو یوٹیوب چینلز ہے یا جو بھی میڈیا ہے اس کے تھرو جو ہے نا وہ لوگ ریگولرلی جو ہے نا لائیو، آج کل تو یوٹیوب پہ لائیو بھی چل رہا ہے، اس کے ذریعے جو ہے نا وہ لوگ لائیو میں بھی جو ہے نا بچوں کو عربک جو ہے نا پڑھا سکتے ہیں. وہ ان لوگوں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے اس کا سچویشن کیا جو ہے نا وہاں کے حالات کے لحاظ سے، وہاں کے ٹائمنگس کے لحاظ سے جو ہے وہ لوگ اس کا انیشیشن کر کے جو ہے نا وہاں پہ ادھر لائیو چلائیں، یعنی تو ایک باضابطہ ایک چینل ہی چلائیں جس میں جو ہے نا اچھی طریقے سے ایک پراپر کلاسز کی طرح جو ہے نا عربک سکھانا شروع کر سکتے ہیں وہ لوگ لوکل میں. اور اسی کا ایکسیس جو ہے نا دوسروں کو بھی، باہر والوں کو بھی رہ سکتا، تاکہ باہر والے بھی اگر وہ چینلز کا ریچ ہے یا وہ چینلز کا اگر جانتے ہیں تو اس کے تھرو جو ہے نا وہ لوگ بھی انڈیویجولی خود ہی سے جو ہے اس کے اندر عربی سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اگر جو عربی جانتے ہیں وہ لوگ اگر انٹرسٹڈ ہے، اگر وہاں نہیں بھی جا سکتے ہیں، اگر جا بھی سکتے ہیں، کون سی بھی صورت حال رہنے دو، یہ ملٹیپل چوائسیز ہے ان لوگوں کے پاس. یا فزیکلی جا کے وہ ان مدرسے کے بچوں کو پڑھائے، یا لوکل کے جو ہے نا لوکل بچوں کو پڑھائے، یا نہیں تو آن لائن بھی جو ہے نا ان لوگوں کے کنوینئنس کے حساب سے جو ہے نا وہاں پڑھا سکتے ہیں. یہ بھی ایک چانس ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں ہمارے جماعتوں کی. ہمارے پاس ملٹیپل طریقے کے لوگ ہیں، ملٹیپل جماعتیں ہیں، ملٹیپل گروپس ہیں جو ہر بات کے لیے تیار ہے، بڑے بڑے اجتماعوں کے لیے تیار ہے، اور بڑے بڑے چھلے لگانے کے لیے تیار ہے، بڑے بڑے گشت یعنی 10 دن کے، 1 مہینے کے، 40 دن کے، 6 مہینے کے، اس طرح کے جو ہے نا بڑے بڑے کیا بولتے وقت جو ہے نا اس میں لگانے کے واسطے تیار ہے. ایسے لوگوں سے خاص کر گزارش ہے کہ یہ لوگ کے ساتھ میں جو ہے نا ایک جو بندہ جو عربک جانتا ہے وہ بندے کو اپنے ساتھ میں اٹیچ کر لے، اور ساتھ ساتھ جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ، جتنے بھی دن کے لیے جا رہے ہیں اتنے دن کے لیے جو ہے نا ایک بندے کو اٹیچ کر لے کے یہ لوگ ساتھ ساتھ خود عربی سیکھتے رہیں، اور جو سیکھ رہے ہیں اور جن جگہوں پہ جا رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا عربک سکھاتے رہیں، اور نمازیں اور اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں بولتے بولتے ساتھ ساتھ جو ہے نا خود بھی یہ باتوں کو سیکھنے کی ایک اچھا سا چانس ہے، تاکہ یہ لوگ اپنے عربی زبان کو بھی سنبھال لیں اور اس کو بھی سدھار لیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کا جو پیغام جن کے پاس تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہاں پر بھی پہنچا سکتے. اب اس کے لیے میجرلی ہمارے کو ضرورت ہے جس طرح کے جو گروپس ہیں وہ گروپس کے ہیڈز پہلے ان لوگوں کو کنونس کرنا ضروری ہے. بھائی ہمارے اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں، وہ سارے اختلافات کو اپنی جگہ رہنے دو، لیکن یہ بات ہماری عربی زبان کی ہی ہے، تو تاکہ ہم لوگ یہ کوشش ضرور کریں کہ یہ زبان کو کس طرح سے پروموٹ کر سکیں. ہمارے سارے اختلافات کو بازو رکھ کے ہم سب سے پہلے ہمارا یہ ایم بنا لیں کہ ہم کسی بھی صورت میں جو ہے نا پہلے ہماری عربی زبان کو جو ہے نا پریورٹی دیں، اور اس کو لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو سکھانے کی جو ہے نا کوشش کریں، اور ہم خود بھی جو ہے نا اس کے اندر پارٹیسپیٹ ہو کے اور اس کو اچھے طرح سے سیکھنے کی کوشش کریں. اگر اسی صورت حال میں اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی عالم اگر ان کے ساتھ نہیں جڑ رہے ہیں، تو جس طرح سے ہم اس سے پہلے کے ٹاپک میں بات کریں، جو لوگ عربی جو ہے نا فری لانس عربی سکھا رہے ہیں، آن لائن سکھا رہے ہیں، ان لوگوں کی مدد سے کوئی مقررہ ایک ٹائم پہ جو ہے نا لاگ ان ہو کے سب مل کے جو ہے نا ایک کاپی اور ایک قلم لے کے جو ہے نا وہ سیکھنا شروع کرے تو بھی
चल जाता। क्योंकि ये लोग जब गेस्ट पे निकलते हैं यानी तो क्या बोलते हैं जो तालीमात देने के लिए निकलते हैं, तो ये लोग के पास अच्छा खासा वक़्त होता है। जो कभी ये लोग 10 दिन के लिए निकलते हैं, कभी 1 महीना, 40 दिन, 3 महीने, 6 महीने इस तरह से निकलते हैं। ये वक़्त को अगर वो लोग प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन कर लिए ना, अगर एक राउंड में भी चाहे तो वो लोग प्रॉपरली जो है ना ये कोर्स को कंप्लीट कर ले सकते और किसी भी सूरत में जो है ना वो लोग अरबी सीख ले सकते और सीखते-सीखते जो है ना वहाँ का जहाँ जिन मकामों पे वो लोग विज़िट कर रहे हैं, उन मकामों पे जो है ना वो लोग अरबी ज़ुबान को सिखा लेते हुए आ सकते हैं और वापस अपने-अपने मकाम पे आने के बाद में भी जो है ना, वो लोग अपने इनफ़रादी तौर पे जो है ना 1+1 के स्ट्रैटेजी पे भी जो है ना, वो लोग अपने-अपने लोगों को या अपने-अपने जान-पहचाने वालों को, अपने मोहल्ले वालों को जो है ना, अरबिक सिखाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम जो सीखें वो अगले एक बंदे को तो भी कम से कम सिखाना ज़रूरी है। भाई को उसका कौन-सा भी टाइम रहने दो, सामने वालों को कौन-सा भी टाइम रहने दो, वो एक सबक जो है ना 1 हफ़्ता भी सीखता है तो कोई बात नहीं। ऐसे 10 बंदों को भी ले लिए तो भी 10 बंदों में से 1 बंदा भी तो रेगुलर सीख रहा तो भी हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन हम ये कंटिन्यूटी अगर मेंटेन करें ना, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो है ना, एक-एक करके बहुत सारे लोग जो है ना अरबी में जो है ना महारत हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे जमातों के जो भी हेड्स हैं, वो लोग ये बात को पहले समझना ज़रूरी है और ताकि वो लोग उनके सबॉर्डिनेट्स को या जो भी उनके अंडर में जो भी लोग हैं, वो लोग हिदायत दे सकते और वो लोग जो है ना उसके मुताबिक अरेंजमेंट कर सकते। क्योंकि ये जो बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं, कहने के लिए बहुत बड़े ग्रुप्स हैं, अभी हम भी जो है ना थोड़ा-सा उन लोगों का भी जायज़ा लेंगे, देखेंगे आखिर ये लोग इन लोगों में भी जो है ना अरबी सीखने की या सिखाने की जुस्तजू कितनी है, ताकि वो लोग भी हम कोशिश करेंगे वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। अगर वो लोग जो है ना हकीकत में इस अरबी ज़ुबान की अहमियत अगर जानते हैं, तो डेफ़िनेटली हमारे मुहिम में वो लोग हर हाल में शामिल होंगे। तो और ऐसे लोगों के पास में जो है ना फंड्स की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है। ये लोग चाहे तो जो है बड़े पैमाने पे जो है इसको बड़ी आसानी से जो है ना अमल में लेके आ सकते हैं और बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना एक साथ कई लोग जो है ना अरबी सीखने में और उसके अंदर महारत हासिल करने में जो है ना यानी पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं इसके अंदर। तो ऐसे लोगों से दूरियां मत बनाइए, ऐसे लोगों से जितना हो सके करीब रहिए और उन लोगों को बातें समझाने की कोशिश करिए और होपफुली वो लोग समझेंगे, हर एक समझेंगे क्योंकि वो मुसलमान हैं। बेसिकली वो सब मुसलमान हैं। हर एक जो है ना अपने दीन के लिए, अपने इस्लाम के लिए फ़िक्रमंद है और अपनी अरबी ज़ुबान के लिए भी फ़िक्रमंद है। तो हमारी बात खाली उनके पास तक पहुँचना है। एक मर्तबा अगर वो लोग इनिशिएट कर लिए, तो देख लीजिए फिर इंशाअल्लाह बहुत आसानी से जो है ना ये हमारी जो कोशिश है ना बहुत तेज़ रफ़्तार से आगे जाने वाली है ये। ये एक पॉसिबिलिटीज़ बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो हम किसी भी जमात को ये फ़लाँ जमात का है या फ़लाँ का है, ये इसका है, ये वो है बोल के हम गैर ज़रूरी लोगों को दूर रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी गर्ज़, हमारी ज़रूरत अब ये है कि ला महाला चाहे कुछ भी हो जाने दो, हम सारे मुसलमानों को जो है ना अरबी ज़ुबान सिखा के रहेंगे। ये हमारी अभी जुस्तजू है, ये हमारा एम है, ये हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और इसी तरह से इंडिविजुअली बहुत सारे ग्रुप्स हैं ना, ये ग्रुप्स में जो है ना उन लोगों की अपनी-अपनी इस्तेताअत के लिहाज से या अपने-अपने कैपेसिटीज़ के लिहाज से इसके लिए कुछ प्लान्स करें, ताकि ये लोग जो है ना क्या कर सकते हैं वो लोग आलिमों को या अरबिक ज़ुबान जानने वालों को महारत जिनके हासिल है उनको उनको लेके जो है इंडिविजुअली उनके इंडिविजुअल मोहल्लों में, छोटे-छोटे मोहल्लों में या छोटे-छोटे जमातों में या स्कूलों में जो बच्चे मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कैच करके पर्टिकुलरली इन कुछ टाइमिंग्स उन लोगों के लिए दे के, उन टाइमिंग्स में जो है ना इन बच्चों को इधर मस्जिद में होने दो या कोई मदरसे में होने दो या उन लोगों के घरों पे होने दो या एक इज्तिमाई प्लेस पे होने दो। उन लोगों के लिए अगर रेगुलरली हर रोज़ अगर 1 घंटा नहीं निकाल सके भी तो हफ्ते के दिन 1-2 घंटे, इतवार के दिन 1-2-4 घंटे जो है ना पर्टिकुलरली इन लोगों के क्लासेस अरेंज करके वो ग्रुप्स को जो है ना ये एज ए ग्रुप ये लोग ये कोशिश कर सकते हैं। जब एक ग्रुप होती है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है ना फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं रहते, कोई फंडिंग इश्यूज़ नहीं रहते और जो है ना इज्तिमाई तौर पे जो है ना ये लोग एक दूसरे के लिंक्स की वजह से जो है ना इन लोगों का रीच बहुत दूर तक चले जाता है। तो वैसे टाइम पे ये लोग सब एकजुट होके अगर इस मुहिम को अगर छेड़े, कम से कम कहीं नहीं तो अपने मोहल्ले के बच्चों को तो भी जो है ना अरबिक सिखाने की प्रैक्टिस शुरू कर दें, तो भी जो है ना बहुत बड़ी बात हो सकती है। अब अरबिक सिखाने वाले लोकल में कौन है? हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इधर एक लोकल में हमारे आलिम हैं, आलिम दीन जितने भी हैं उन लोगों को सबसे हम लोग ना इंडिविजुअली बहुत सारे लोग ने एक-एक को 10-10 आलिम भी 10-10 आलिमों का भी पता है। हम एक-एक को भी एक-एक मोहल्ले के लिए एक को भी या एक-एक गाँव के लिए या एक मोहल्ले के लिए एक लोकेलिटी के लिए अगर एक बंदे को भी हम लोग सेलेक्ट कर लिए, तो इंडिविजुअल टाइमिंग्स में या एज़ पर इस कन्वीनियंस उनके सहूलत के मुताबिक जो है ना
ہم لوگ ان کے ٹائمنگس کو لے کے اس ٹائمنگس کے حساب سے ان بچوں کو جو ہے نا کنوینٹ کر لے کے، بچوں کو ہونے دو، بڑوں کو ہونے دو، چاہے کوئی بھی ہونے دو، ایون گروپ ہے، گروپ کے ممبرس بھی ہیں، ڈیفینیٹلی دے آر آلسو سپوز ٹو بی ان دس پارٹ. وہ لوگ کو بھی جو ہے نا وہ لوگ کو سیکھنا ہے، وہ لوگ کو سیکھنا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ گروپ کے ساتھ میں نہیں، ہماری ذمہ داری ہو گئی، ہم بچوں کو بٹھا دیا، ہم لوگوں کو سیکھ لیتے رہتے، بولتا نہیں. وہ لوگ خود کو بھی جو ہے نا اس مہم کا حصہ بننا ہے، اس کے اندر بیٹھنا ہے، اس کے اندر بیٹھ کے چھوٹے بچے بھی کیوں نہ ہو بھائی، سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی. سیدھی بات، سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی. اور دین کی بات اور اسلام کی بات اور خاص کر عربی زبان کی بات جب بات آتی ہے تو ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کسی طرح کی بھی جو ہے نا شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے بیسٹ آپشن کیا ہے معلوم ہے؟ بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کے سیکھنے میں جو مزہ ہے، اور اس کے اندر جو انٹیلیجنس اپنے اندر جو جنریٹ ہوتی ہے، اور جو کمپٹیٹیونیس جو جنریٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک 10 دن میں سیکھنے والے لیسن کو جو ہے نا وہ لوگ یعنی ہم لوگ 1 گھنٹے میں سیکھ سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 1 دن میں سیکھ سکتے ہیں. جو عربی زبان کی اگر ہم اسٹیمیشن لگا رہے ہیں 1 سال کے اندر، ایٹ لیسٹ منیمم بیسکس آف عربک بھی اگر ہم لوگ جان رہے ہیں، بیسک کنورزیشنل عربک اگر ہمارے کو آ رہی ہے، تو اگر وہ بچوں کے ساتھ میں اگر ہو رہی ہے تو یقین مانو اگر 1 سال کے ڈیوریشن کا اگر وہ کورس ہے تو 3 مہینے کے اندر ہمارے اندر آلموسٹ وہ پرفیکشن لیول پہنچ سکتا ہے. کیونکہ بچوں کی خاصیت یہ رہتی ہے کہ، اور خاص کر بچوں میں جب پروننسیشن کی جب بات آتی ہے تو بچے جو ہے جو بات جس طرح سے سنتے ہیں ایگزیکٹلی اسی کو پروننسیٹ کرتے ہیں، اسی کو کاپی کرتے ہیں، اسی طرح سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بچوں میں جو خاصیت ہے. اور کوئی بھی زبان ان جنرل بات کر رہا ہوں میں، کوئی بھی زبان سیکھنا ہے وہاں کے لوکل کے بچوں سے انٹریکٹ کریے، وہاں کے لوکل کے بچوں سے مل کے رہیے. وہ جس طرح سے آپ کو جو ہے نا زبان سکھا سکتے ہیں وہاں کی لوکل کی، اور کوئی نہیں سکھا سکتا، کوئی استاد بھی نہیں سکھا سکتا. میں اسی لیے بار بار یہ بچوں کے طرف سے جو ہے نا زیادہ انسسٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلے بچوں میں یہ تعلیم دینا ضروری ہے. اگر بچوں میں آ گئی تو یہی بچے بڑھتے جو ہے نا اتنے ماہر ہو جاتے، اتنی مہارت حاصل کرتے کہ آنے والے لوگوں کو جو ہے نا بڑی آسانی سے سکھا سکتے. وہ لوگ سیکھنے کی جستجو میں رہتے، وہ لوگ سیکھتے اسی طرح سے، بعد میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سکھاتے بھی اسی طرح سے. تو ہمارا میکسیمم یہ چین، یہ جو ہمارا انٹریکشن کا چین ہے، یا ایک دوسرے کو پل کرنے کا جو چین ہے، 1 سال سے 2 سال کے اندر یہ ہمارے لیے جتنے بھی گروپس کو کال کرنا ہے یا فنڈنگ کال کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ہمارے 2 سال کے لیے کافی ہے. اس کے بعد میں ہمارے خود کے پاس میں جو ہے نا اتنے بچے تیار ہو جاتے، یعنی اتنے لوگ تیار ہو جاتے، اور اس کے بعد میں وہ لوگ 1+1 اسٹریٹجی پہ بھی اگر وہ لوگ کام کریں نا تو تقریباً میکسیمم لوگوں تک جو ہے نا ہماری عربی زبان کو سیکھنے کی صلاحیتیں آ جاتی، عربی زبان بات کرنے کی، سمجھنے کی صلاحیتیں آ جاتی. یہ ایک بیسٹ پروبیبلٹی ہے اور پاسبلٹی ہے. اگر ہم پراپر ڈٹرمنیشن کے ساتھ میں اگر اس پر ورک آؤٹ کریں تو یہ بھی پاسبل ہے. یہی بہت، اگر یہ پاسبل ہو گیا نا تو اس سے بڑی اپرچونٹی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. اب تک جو ہم بات کر رہے تھے وہ لوکل گروپس کے بارے میں بات کر رہے تھے. ابھی ہم جو بات کریں گے وہ انٹرنیشنل گروپس کے بارے میں بات کریں گے. انٹرنیشنلی یا مڈل ایسٹ بیس پہ رہنے دو، انٹرنیشنل یعنی پورے کنٹریز کے بیس پہ رہنے دو، بہت سارے لوگ اتنے بڑے بڑے مہارتی بیٹھے ہوئے ہیں، انفلوئنشل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنا اگر تھوڑا سا بھی اگر ہاتھ اس کے اندر آگے بڑھا دیں تو یہ بہت ساری باتیں جو ہے نا اتنی آسانی ہو سکتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. اسی لیے خاص کر جو انٹرنیشنل لوکل جو اور انٹرنیشنل میں جو لیول پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ خاص کر جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں اور سوڈان کے لوگ، جو خاص کر جو لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے نا عربی میں بہترین مہارت ہے ان لوگوں کی. مڈل ایسٹ سے مطلب ایون ایجپٹ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہے، اور سوڈان کے لوگ بھی جو ہے نا بہترین عربک بات کرتے ہیں، بہترین سمجھتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں. تو ایسی صورت حال میں ہمارے جو بھائی لوگ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھے ہوئے یا مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ وہاں کے لوکلس کے ساتھ میں یا لوکل گورنمنٹس کے ساتھ میں یا لوکل گروپس کے ساتھ میں اگر ہمارے ان ارادوں کو، ہمارے انٹینشنس کو اگر شیئر کرے تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ ایک جو ہے نا پراپر پروگرام کو جو ہے نا ڈیزائن کر سکتے ہیں. ایک پراپر پروگرام کو لے کے جو ہے نا آگے بڑھ سکتے ہیں. وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے دیکھیے. اب اگر ہم لوگ مڈل ایسٹ میں ہیں، مڈل ایسٹ میں اگر ہے، اگر ہم وہاں کے لوکلس کو اگر کنونس کر لیے، اگر وہاں کے گروپس کو، لوکل گروپس کو کنونس کر لیے، تو وہاں کے لوکل گروپس کے ساتھ مل کے وہاں کا جو ہے نا ایک ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے ہم لوگ اڈاپٹ کر کے جو ہے نا اس ایجوکیشن سسٹمز کو جو ہے نا مائلڈ کر کے نئی طریقے سے ایک جو ہے نا پورا پیٹرن بنا سکتے ہیں. ہم لوگ عربی سیکھنے کے لیے ایک فل پیٹرن بنا سکتے ہیں. وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے لوکل گروپس کو ملنے کے، اگر وہ لوگ بولے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم
हम लोग इसके अंदर आप लोगों की मदद करने के वास्ते तैयार है, बल्कि अगर एक ग्रुप भी हमारे साथ कन्विंस हो जा रहा है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इसके लिए वहाँ के लोकल्स, यहाँ के अपने बंदे, वहाँ के जो लोकल्स बनते हैं, वो लोकल्स और वो वहाँ के लोकल्स को मिल के जो है ना, अगर इस बात के लिए उन लोगों को राज़ी कर लिया, बल्कि बोले तो जिस तरह के मैं इससे पहले बताया था कि वहाँ के अरबिक स्कूलों में जो है ना, अरबिक की बाज़ाब्ता अरबिक लैंग्वेज को लैंग्वेज के जैसा पढ़ाते हैं, उस अरबिक लैंग्वेज को वहाँ के लोकल्स के लिए पढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा-सा टफ हो सकता है। तो इस टफनेस को थोड़ा-सा निकाल के उसको माइल्ड कर दे के इसी पैटर्न में जैसा किस तरह के हम लोग, हमारे पास ग्रेडिंग होती है, एलकेजी, नर्सरी बोल के और यूकेजी बोल के, और फर्स्ट क्लास टू सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बोल के जैसा होता है, उसी तरह से जो है ना ग्रेडिंग करा देंगे, ये बुक्स की ग्रेडिंग करवा दे के उसके अंदर आसानी से, और वहाँ पर भी मैक्सिमम लेवल पे ट्रांसलेटर्स है। इंटरनेशनल लेवल पे इस बात में मैं क्यों बोल रहा हूँ बोल के बोले तो, इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ हम ही नहीं है, हमारे ही ग्रुप नहीं है, बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे लोग हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको अरबिक नहीं आती। मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और इसी तरह से खासकर इंडिया में लेके गया तो बहुत सारे जो है ना बहुत सारे मल्टी लैंग्वेजेस हैं। इस तरह से हम चंद लैंग्वेजेस को, पर्टिकुलरली चंद लैंग्वेजेस को जो है ना, हम अगर इसके अंदर क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन में लेके आके उर्दू, इंग्लिश, माली और इस तरह से जो है ना कुछ पर्टिकुलर ज़बानों को अगर हम लोग ले लेके इन ज़बानों के तर्जुमे के साथ में, वो तर्जुमा भी इनिशियली कुछ स्टेजेस तक, कुछ लेवल तक होता है, जहाँ तक हम वर्ड्स को समझ सके, उसकी मीनिंग समझ सके। जिस तरह के हमारे मदरसों में, हमारे स्कूलों में होता है और हमारे उर्दू किताबों में होता है, फ़लाँ का मतलब फ़लाँ है, फ़लाँ का मतलब फ़लाँ है, ये कहाँ तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तक मैक्सिमम कंटिन्यूएशन में रहता। उसके बाद में ये तर्जुमा करने का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। ऑटोमेटिकली जो है ना, बाज़ाब्ता जो भी सीखते हैं प्रॉपर लैंग्वेज में ही सीखते हुए जाते हैं। जहाँ मीनिंग नहीं मालूम है, हमारे उस्ताद उसकी मीनिंग समझाते हैं, और जहाँ मीनिंग, इस हमारे पैटर्न में क्या है, अगर मीनिंग नहीं मालूम है तो वहाँ पे जो है ना, हम उसी बुक्स में जो है हार्ड वर्ड्स का जो है अलग से कॉलम क्रिएट करके, वो कॉलम में जो है ना उसके अंदर उसकी मीनिंग समझा दे सकते हैं। इसी तरह से एक लिटरली हम फुल कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स मल्टीपल ज़बान में डिज़ाइन करके, अगर हम फ़ल-व-ख़त अगर कोई एक कंट्री को हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, या एग्जांपल लेके बात कर सकते हैं, तो सऊदी अरब को अगर हम ले लेके बात कर रहे हैं, तो सऊदी अरब में वहाँ पर ही इंडिविजुअल्स इतने हैं और ग्रुप्स इतने हैं कि दीन के लिए, इस्लाम के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। अगर उन लोगों के सामने अगर इस तरह के मुतालिबे जा रहे हैं, इस तरह के अगर मशवरे जा रहे हैं, तो वो लोग डेफिनेटली इसके लिए जो है ना प्रमोट करने के वास्ते आगे बढ़ते हैं, फंडिंग करने के वास्ते आगे बढ़ते हैं। वहाँ के लोकल्स को लेके, वहाँ के लोकल्स के उलमा कराम को लेके, यानी तो वहाँ के प्रॉपर अरबिक अच्छे से जानने वाले लोगों को लेके जो है ना, इस तरह के कोर्सेज को डिज़ाइन करके हमारे लिए जो है ना ऑनलाइन पब्लिश करवा सकते हैं। ऑनलाइन पब्लिकेशन के अलावा अगर हमारे को फिजिकल पब्लिकेशंस की भी ज़रूरत पड़ी है, अगर खुदा ना खास्ता कहीं भी पड़ रही है, मैं तो नहीं समझता हूँ कि आजकल के ज़माने में जो है ना फिजिकल एजुकेशन की ज़रूरत है, यानी फिजिकली जो है ना उन बुक्स को प्रोवाइड करके पढ़ाने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़ भी गई तो वो लोग इस ज़रूरत को भी पूरी करने की कैपेसिटी रखते हैं वो लोग। अगर उनकी एक की इंडिविजुअल की कैपेसिटी भी नहीं है, तो वहाँ के लोकल्स को भी ले लेके भी जो है ना, वो लोग वहाँ के लोकल ग्रुप्स को भी लेके जो है ना इसको प्रमोट कर सकते हैं। वैसी सूरत में हमारे पास कंप्लीट एक फुल लिटरेचर रहता है, यानी ज़ीरो से ही नहीं, ABCD से शुरू हुआ तो, अलिफ बा से शुरू हुआ तो जो है ना, हमारे को एंड तक जो है ना उसका पूरा कोर्स हमारे पास रेडी हो सकता है। हमारा पूरा कोर्स रेडी हो सकता है एज ए कंप्लीट कोर्स। हम उसको, अगर हमारे जो ज़रूरत है, हमारे जो मुहिम है, उस मुहिम में हम उस कोर्स को अगर प्लग इन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उस कोर्स को हम डेली बेसिस में घर में बैठ के भी सीख सकते हैं। यकीन मानिए, घर में बैठ के भी जो है ना हम लोग प्रैक्टिस कर ले सकते हैं उसकी। हमारे को कोई भी जो है ना कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आलिमों की, फाजिलों की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तर्जुमेकारों की ज़रूरत नहीं है। हम एक मरतबा अगर इस मामले में अगर हम लोग सक्सीड हो गए ना, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, जो हमारे लोकल्स वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हुए हैं, वो लोग अपना इन्फ्लुएंस जितना हो सकता है यूज़ करें, इन्फ्लुएंस यूज़ करें, वो लोगों को किसी भी तरह से कन्विंस कर ले या कुछ भी कर ले, एक हमारे लिए जो ना एक पैटर्न दुरुस्त करे। और एक बात आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, हम लोकल पे क्यों इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं। लोकल पे लैंग्वेज पे जब बात आती है, तो लोकल पे फिर कॉम्प्लिकेशंस वही आती है कि हमारी समझ यानी मोहताज है, यानी मुख्तसर है। हमारी समझ जो है ना अरबिक ज़बान पे मुख्तसर है, क्योंकि हमारे पास एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है अरबिक का। हम इसीलिए जो है ना हमारी डिपेंडेंसी इधर मिडिल ईस्ट पे लगा रहे हैं या सूडान पे लगा रहे हैं।
वहाँ पे जो है ना वो लोग के ये लोग लिटरली हम बोले तो परफेक्शनिस्ट है अरबिक ज़बान में। वैसी सूरत में अगर वो लोग हमारे को अरबी सिखाना शुरू करें, या नहीं तो वो लोग जिस पैटर्न को हमारे लिए बना के देते हैं लोकल्स की मदद से या हमारी मदद से, यहाँ के लोकल जो भी बुक्स लिखते हैं, अरबिक किताबें लिखते हैं, उन लोगों की मदद से अगर कोई नया पैटर्न या नई बुक्स डिज़ाइन करे, एक स्टडी कंप्लीट शेड्यूल डिज़ाइन कर दिए वो लोग, उसके मल्टीपल जो है ना स्टेजेस डिज़ाइन कर दिए, 0 टू लास्ट तक जो है ना उसकी यानी एजुकेशन पैटर्न पूरा डिज़ाइन कर दिए, वो लैंग्वेज का पैटर्न डिज़ाइन कर दिए। तो ये बुक्स हम लोग जो है ना इसी को लेके बहुत सारी जो है ना कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली ये मटेरियल हमारे को हमको खुद को एजुकेट करने में काम आता, हमारे घरों में एजुकेट करा लेने काम आता, हम जो है ना मदरसों में एजुकेट कराने काम आता, हर जगह पे जो है ना इसको सेम चीज़ को प्रमोट करने के से भी काम आता। हर लैंग्वेज में हम इसीलिए मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो है ना जो मेजर लैंग्वेजेस है, उन मेजर लैंग्वेजेस में उसका क्या बोलते हैं, जो खाली वो पर्टिकुलरली मीनिंग का तर्जुमा क्या है, वो पर्टिकुलरली वो अल्फाज का तर्जुमा क्या है, वो हार्डली कहाँ तक आता, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास तक जो है ना उसकी तर्जुमा आता। उसके बाद में जो है ना ख़त्म, डिसकंटिन्यू हो जाता हो। क्योंकि वो लोग को अभी चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स ये पढ़ रहे हैं कि वो लोग सीधा सीधा लैंग्वेज में तवज्जो दें और उसको समझने की कोशिश करें और उसके अंदर ही कन्वर्सेशन करें और उसके अंदर ही जो है ना अपने आप को एक्सपोज करें। तो इसी सिलसिले में जो है ना हम लोग अगर इस पैटर्न को अगर किसी भी सूरत में अगर हम इसको हासिल कर लिए तो समझो हम सब कुछ हासिल कर लिए। क्योंकि ये अभी डिपेंड है, जो मेरे भी जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, होपफुली वो लोग भी सुन रहे होंगे, वो लोग भी अपने एफर्ट्स इसमें लगाते, और अपने आप लोगों के जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जानने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी जो है ना जो बातें समझाने की कोशिश करिए, उन लोगों के अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है ना नेगोशिएट कराइए या इनिशिएट कराइए और उन लोगों को जो है ना इन बातों को समझाइए। कोई भी ऐसा भी एक दुनिया में आज भी कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है कि हम उसको दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर अगर हम कोई भी जो है ना कोई प्रपोजल उसके सामने रखे, वो उसके लिए ना बोले, या किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। हर एक जो है ना इसके हाथ से उसके इख्तियार में जितना भी है वो उतना करने के से तैयार हो जाता हुआ। तो इस सिलसिले को या इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हुए अगर हम ये बुक्स को प्रिंट करवा लेने का, या नहीं तो ये बुक्स को बनवा लेके ऑनलाइन में जो है ना इसको पब्लिश करवा लेने का, अगर हम ये टॉक्स में अगर हम लोग कामयाब हो जा रहे हैं तो समझो हमारे हर्डल्स मैक्सिमम लेवल पे क्लियर हो जाते हैं। हमारे को उसके बाद में किसी चीज़ की भी जो है ना ज़्यादा किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इंशाल्लाह हम इस प्रोसेस को जो है ना कंटिन्यूएशन में रख सकते हैं। अगर इस मौजू पे मेरी बातें अगर आप लोगों को यानी प्रॉपरली कन्वे नहीं हुई तो डेफिनेटली हम लोग इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग मेरे को बताइए, या मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे भी इसका मैसेज डाल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे और उसको ईजी अंदाज में जो है ना इसको कैसा पॉसिबल कर सकते हैं हम लोग वर्कआउट करके देखेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात चाहे तो डेफिनेटली हम इसके अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और ये कामयाबी जो है ना हमारे को बहुत दूर लेके जा सकती है, यकीन मानिए। अभी नेक्स्ट फेज़ में जो है ना वो ये बड़ी बातें हैं जो है वो बातें होते रहेंगी इंशाल्लाह, और वो लोग जो इसको सीरियसली लेके जो है ना इंशाल्लाह उसके इम्प्लीमेंटेशन में अपने आप को एंगेज करने वाले हैं, वो लोग करते ही रहेंगे। लेकिन मीन टाइम जो है ना हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए नहीं रह सकते। तो इसीलिए हम लोग अभी फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, हमारे आसपास में जितने भी आलमी दीन हैं और जितने भी जो है ना अरबिक जानने वाले हैं, उन लोग को ले लेके जो है ना हम इस कैंपेन को जो है ना इनिशिएट कर सकते हैं। और कोई भी हमारे को कहीं से भी जो है ना किसी को क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ से जहाँ है जितना भी कर सक रहे हैं करते जाना हमारा फ़र्ज़ है। अभी हम कर लेते जाएंगे, हमारे इख्तियारात में जो है, हमारे सराउंडिंग्स में जितना भी हम कवर कर सकते कर लेते जाएंगे। लेकिन अगर हम इनिशियली अभी फ़िलवक़्त वो ये बातें जो है ना बुक्स बनना ये करना, बल्कि बोले तो कम से कम 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। अगर इनिशियली अभी इमीडिएटली अगर वो लोग इसके ऊपर इनिशिएट करके अगर ये सब करे भी तो जो है ना ये सारी डिज़ाइनिंग के लिए टाइम लगता है। ये सारी डिज़ाइनिंग के लिए अगर टाइम लगने का उस दरमियान में अगर हम लोग हमारे आसपास में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, या हमारे जानने वाले लोग जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी फ्रीलांस अरबिक पढ़ाने वाले हैं और कुछ कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव में पढ़ाने वाले हैं, कुछ यानी फ्री फंड में पढ़ाने वाले हैं, ऐसे लोगों को हम लोग अगर कन्विंस कर लेके अगर हम लोग इस मुहिम को अगर इनिशियली अभी भी अगर शुरू करना चाहिए और हम करेंगे तो जो है ना इसको अभी एटलीस्ट हम लोग जो है ना बिगिनिंग स्टेज पे जो भी लेके जा सकते हैं इसको, और 1+1 स्ट्रैटेजी को भी जो है ना इस पे अमल कर सकते हैं ताकि ये हमारा प्रोस्पेक्टिव जो है ना कंटिन्यूएशन में रह सके। और वो जो यानी एक प्रोफेशनल वे में जो जाना चाह रहे हैं प्रॉपर बुक्स बनवा के और उसको बुक्स को ऑनलाइन में रखवा के उसको हम लोग प्रॉपर एजुकेशन जिस तरह से दिलाना चाह रहे हैं या अपने आप को एजुकेट करना चाह रहे हैं वो पॉसिबल हो जाता है। मीन टाइम हम हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी आलमी दीन हैं जो अरबिक समझते हैं, वो लोगों को हम जिस तरह से एंगेज कर ले सकते हैं, अगर हम उस प्रोस्पेक्टिव में भी जो ना थोड़ा सा वर्कआउट करें तो हमारे आसपास के लोग तो भी कम से कम अरबी सीखना शुरू कर सकते हैं।
اگر یہ نہیں بھی ہو رہا ہے یا ہو رہا بھی نہیں ہو رہا، انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگا. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اب کم سے کم صورتحال میں ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، ہم ہمارے گھروں میں انڈیویجولی ہمارے فیملی ممبرس کو جو ہے نا عربی سکھانا شروع کر دیں. کم سے کم ہمارے کو اتنا میٹیریل تو آن لائن مل جاتا کہ عربی زبان کے جو ہے نا منیمم انیشیشن کیا ہے، اور عربی زبان میں کون سی چیز کو کیا بولتے ہیں، اور منیمم کنورزیشن ہم جو ہے نا اس کے اندر شروع کر سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کہیں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو کوئی بھی بات پرابلم نہیں ہے. ہم ساری باتوں کو جو ہے نا اپنے اپنے یعنی جس وقت پہ جو ہونا ہے اس وقت کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور ہم یہ کوشش پہ انیشیلی لگ جائیں گے، اس کوشش پہ ہماری پورا کنسنٹریشن کریں گے. ہم ہمارے گھر میں ہمارے فیملی ممبرس کے ساتھ میں ہم جو عربی کسی پاسبلٹی سے سکھا سکتے وہ سکھا لیتے چلے جائیں گے. جس وقت تک یہ ساری باتیں یہ سب ایک پروفیشنل پرسپیکٹو میں جب تک نہیں آتے، ہم یہ پاسبلٹیز کو لے جانا آگے لے کے جا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارے کو عربی پڑھنا نہیں آتا، اگین پھر وہی بات ہو رہی ہے. عربی پڑھنے سب کو آتا ہے، لیکن عربی میں بات کرنا، عربی کو سمجھنا اور اس کو بات کرنا، یہ ایکچولی مہم ہماری ہے. پڑھنا، سمجھنا اور بات کرنا. اب چھوٹی چھوٹے سلسلے سے اگر ہم جاری رکھیں اس کو، تو جس وقت ہم ایک ٹائم کے بعد میں، ایک ٹائم پیریڈ کے بعد میں اس کے اندر ہماری مہارت حاصل ہو جائیں گی، ہم جو ہے نا ہم ایک دوسرے کو انکریج کر لیتے رہیں گے اور انگیج کر لیتے رہیں گے. احادیث پڑھ لیتے ہوئے، قرآن کے ترجمے کو جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہوئے. اگر پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ پہلے اس کے ترجمے کو خود ہی سے سمجھے، تھوڑی سی عربی آ گئی خود ہی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو جتنی سمجھ میں آئی بات امیڈیٹلی اس کے ترجمے پہ جا کے کراس چیک کر لیں گے. اگر یہ ترجمہ ہم جو سمجھے یہ ترجمہ اس میں فٹ بیٹھ رہا نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے کو اختلافات ہے کسی کے ترجمے کے ساتھ میں، تو ملٹیپل ترجمے ہمارے لیے آن لائن اویلیبل ہے. ہم ملٹیپل ترجمے کو جو ہے نا پڑھیں گے، اور ملٹیپل ترجمے میں سے ہم جو ہے نا انٹیگریشن کر کے جو ہے نا نکال سکتے ہیں، جو مطلب نکال سکتے ہیں نکال لیں گے. ہمارے سوچ کے، ہمارے نظریے کے مطابق جو مطلب چاہیے وہ نہیں مل جاتا آپ کو. وہ سارے مطلب انڈیویجول مطلب کسی اور کے نظریے کے بارے میں سوچنے کے بدلے میں ہم اس مہارت میں پہنچ جاتے کہ ہم خود اپنے نظریہ ایک نیا ڈیفائن کر سکتے ہیں وہاں پہ. تو مسئلہ کیا ہے؟ لیکن وہ انڈیویجول نظریہ اپنے ذات کے لیے ہے، زبردستی کسی اور پہ تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات کو ذہن میں رکھ لیجئے. اور دوسری بات کیا ہے بلکہ بولے تو، جو ایکچولی جو مسلک جو بنی ہوئی ہے، وہ جو اماموں کے جو بیان ہے، ہماری اوقات ہم چاہے کچھ بھی کر لو تو ان لوگ تک تو نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے، ہم جو مسلک کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جا کے ہمارے ریفرنسز کو وہ مسلک سے نکال لیں گے. وہ مسلک سے نکالنے کے بعد میں خدا نہ خواستہ اس میں کسی بات پہ ہمارے کو اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، دیٹس اپ ٹو یور اوپینین. یعنی ہمارے اپنے انڈیویجول اوپینین پہ ڈیپینڈ ہے ہم کیا کر لیتے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا کس طرح سے یعنی کنسیڈر کرتے ہیں، یعنی تو ہم کس طرح سے اس کو جو ہے نا مائلڈ کرتے ہیں یا اس کو جو ہے نا فردر ایگزیگریٹ کر لیتے، وہ ہمارے پہ ڈیپینڈ ہے. لیکن یہ جو بھی سیکھ رہے ہیں ہماری ذات کے لیے ہے، کسی اور پہ زبردستی ہم تھوپ لیتے جانے کے لیے نہیں ہے. ہمارے اندر ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ ہماری انڈیویجول تھنکنگ، انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنا ہے. عربک سکھانے، ہماری زبان سکھانے کی ہماری یہ مہم کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کی اس کی خود کی صلاحیتوں کو جو ہے نا ہمارے کو خود کے نکالنا ہے، خروج کے نکالنے کا ہے. اس کو خود کو اس قابل بنا دینے کا ہے کہ بھائی تو فلاں لیول پہ جانے کے بعد تو خود سمجھ، بھائی تیرے کو جو سمجھ میں آیا وہ کر لے، مسئلہ نہیں ہے. ہر ایک اپنی اپنی صلاحیتوں میں رہتا، جب جس کو جو بہتر سمجھ میں آتا وہ کرتے رہتا. قرآن تو کسی کے لیے بدلنے سے رہا، احادیث تو کسی کے لیے بدلنے سے رہے. بھائی اپنی اپنی مرضی ہے، جس کو جو مطلب نکالنا چاہ رہے نکال لے. بھائی اگر تیرا یعنی ہمارا دل گوارا کر رہا، ہمارا ضمیر گوارا کر رہا ہے، جو بیوقوفی ہم کرنے جا رہے ہیں یا جو حماقت ہم دکھانے جا رہے ہیں، جو چیز کو ہم جو ہے نا نہیں سمجھ سکے، اس چیز کو بھی جو ہے نا ہمارے معتبری کو جھاڑنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اپنی اپنی ذات پہ ڈیپینڈ ہے. کہیں نہ کہیں تو ہے نا آپ کو روک ہے، کہیں نہ کہیں واپس جانے کے بعد پوچھ ہے، جب کیا کر لیتے. اسی لیے ہم اپنی طور پہ، انفرادی طور پہ ہم ایک بات کو سمجھے، اپنے آپ کو سمجھائے، پہلے اپنے آپ کو سمجھائے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا کس کو صحیح ہے کس کو غلط بول سکتے. میری بات یعنی سمجھ سک رہے ہیں نا آپ لوگ. بعد میں دیکھیں گے بھائی کون صحیح ہے کون غلط ہے بولنے کے پہلے تو ہم سمجھیں گے نا. ہم سمجھیں گے جو زبان میں ان ساری باتوں کی ڈیٹیلنگ کی گئی ہے، وہ زبان میں وہ ڈیٹیلنگ میں جو ہے نا کتنا سچ ہے کتنا حق ہے، اور کن باتوں کو پردے میں رکھا گیا ہے، کس کو زیادہ کن باتوں کو ایگزیگریٹ کیا گیا ہے، ہم اپنے طور پہ سمجھیں گے. اور یقین مانو یہ سمجھنے میں ہماری عمریں نکل جاتی، ہماری نسلیں نکل جاتی، یقین مانو. اور ہمارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ کسی کو سوال کر سکے، کسی کو کاؤنٹر کر سکے. لہٰذا پہلے ہم اپنے آپ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ کوشش میں ہی ہماری عمر گزر جائیں گی. کافی ہے ہمارے لیے، کافی ہے. اسی سمجھ کے ساتھ میں ہماری 2 رکعت نماز یا ہمارا ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو ہمارے اس جنم کے لیے ہمارے لیے کافی ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایک سجدے سے بھی اگر راضی ہو گیا تو ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے کو زبردستی جو ہے نا اس کا سجدہ قبول ہوا کہ نہیں کہ اس کا سجدہ قبول ہوا کہ نہیں کہ ہمارے کو زبردستی کی اس کو ٹینشن لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے اپنے سجدے کے بارے میں سوچ لیں. اگر یہ بول رہے ہیں کہ اپنے سجدے میں سوچنے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو پھر عربک زبان سب کو سکھانے کی کئی کو بات کر رہا ہے بلکہ بولے تو وہ معاملہ الگ ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ اپنا ذاتی معاملہ ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ آپ کی اپنے رب کے بیچ میں بات ہے, یہ ہم ان کو بھی دوسروں کے لیے بھی جواب دار ہیں, ہم ہمارے رب کے لیے بھی جواب دار ہیں, ہمارے ضمیر کے لیے بھی ہم جواب دار ہیں. تو انہی باتوں کو جو ہے نا کنسیڈریشن میں لیتے ہوئے ان جو بھی مہم کے جو اسٹریٹجیز کو میں بتایا, میں جو پوائنٹس کو میں ہائی لائٹ کر کے دکھایا, اگر کسی کو بھی اس کے اندر ذرا سے بھی ڈاؤٹ ہے یا کسی بھی معاملہ ہے تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے, اس کو سمپلیفائی کریں گے, اور اس کے لیے نئے کس طرح سے اس کو عمل میں لے کے آ سکتے ہیں, اس کو کس طرح سے ممکن کر سکتے ہیں, ہم دیکھیں گے. کہیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بھائیو, پلیز یقین مانو میری بات کا, کہیں بھی یہ بات کو لے کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی کون سنتا ہے کون کیا کرتا, بھائی کون سنتا کون کیا کرتا چھوڑ دو. ہماری کوشش ہے, ہماری صاف نیت کے ساتھ میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو انٹینشنز ہیں ہم سامنے والے کو ڈیلیور کر دیے. اب وہ جانے, اس کا رب جانے. اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذہنوں میں اگر ہدایت ڈال رہا ہے یا ان لوگوں کو جو ہے نا ذریعہ بنانا چاہ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذریعہ بنایا تھا. زبردستی ہمارے کو اتنا سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. ہمارا ٹاسک ہے ابھی یہ کرنا ہے, ہم یہ کر دیں گے, ختم. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دیا. میں بول رہا ہوں نا, میں آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا اجر ہماری نیت کے حساب سے جتنا بنتا اس سے کہیں زیادہ دے دیتا. ختم ہو گیا قصہ. اب آگے ہماری کوشش ہے, ہماری کوشش میں جو ہے نا ہم فلاں چیز کو کوشش کریں, ایک سے ہوا الحمدللہ, نہیں ہو سکا دوسرے کو اپروچ کریں گے, دوسرے سے نہیں ہوا تیسرے سے ہوتا, تیسرے سے نہیں ہوتا دنیا کے آخری انسان سے ہوتا. کوئی بات نہیں, ہماری کوشش جاری رہیں گی, ہم جاری رکھیں گے, ہماری نسلیں جاری رکھیں گے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب ہمارے کو کامیابی دے دے. تو اس طرح کے جو ہے نا یقین پہ چلیے, انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بنانے والا ہے. جزاکم اللہ خیرا فی الدارین.